جب ایک ڈرون یا میزل کسی ہمسائے کے شہر تک پہنچ جائے تو جنگ اور ڈپلومیسی کے درمیان لائن بلر ہو جاتی ہے۔ 9 سپٹمبر کو اسرائیل کا دوحہ پر ایئر سٹرائک اسی چیز کی مثال ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ہوا کیا، کس طرح کے ریئیکشنز آئے اور آگے کیا ہو سکتا ہے۔ اسرائیل نے کہا کہ ان کا نشانہ حماس کی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، وہی لیڈرشپ جو سالوں سے قطر کی زمین پر بیٹھ کر میڈییشن اور سیز فائر ٹاکس کرتی رہی ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ گلف کیپٹل ڈائریکٹلی اس کانفلکٹ میں ہٹ ہوا ہے۔ جانی نقصان زیادہ نہیں ہے۔ رپورٹس کے مطابق 5 یا 6 لوگ، جس میں حماس کے کچھ ممبرز اور ایک قطری سیکیورٹی آفیسر شامل ہیں، لیکن سیاسی طور پر اس کا وزن بہت بھاری ہے کیونکہ اس نے ایک سوورن اسٹیٹ کو سیدھا کراس فائر میں ڈال دیا ہے۔ قطر کا ریئیکشن فوراً اور سخت تھا۔ دوحہ نے اسے اپنی سوورینٹی کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ میڈییشن رول دوبارہ سوچا جا سکتا ہے۔ گلف اور مسلم کیپٹلز نے فوراً قطر کے ساتھ سالیڈیرٹی دکھائی ہے۔ صرف 48 گھنٹوں میں UAE کے پریزیڈنٹ محمد بن زید دوحہ پہنچ گئے۔ سعودی عربیہ، عمان، جارڈن اور ترکیے نے بھی یا تو وزٹ کیے یا سخت سٹیٹمنٹس دیے۔ پاکستان نے فوراً ایمرجنسی سمٹ کو سپانسر کیا اور وہاں اپنے سینئر منسٹرز بھیجے۔ 15 سپٹمبر کو دوحہ میں عرب اسلامک ایمرجنسی سمٹ بلائی گئی۔ اس میں ایک جوائنٹ کمیونیکے آیا جس میں اسٹرائک کو کنڈیم کیا گیا، وارننگ دی گئی کہ ایسے ایکشنز نارملائزیشنز کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں اور اسرائیل کو انٹرنیشنل لیگل فورمز میں اکاؤنٹیبلٹی کا سامنا کرنا چاہیے۔ کچھ ملکوں نے زیادہ ہارڈ لائن پش کی، لیکن فائنل ٹیکسٹ نے بیلنسڈ لینگویج چوز کی۔ پھر بھی سالیڈیرٹی کلیئر تھی اور گلف باڈیز نے کلیکٹیو ڈیفنس میکینزمز پر بھی بات اٹھائی۔ یورپ کی طرف سے بھی پریشر آیا ہے۔ اسپین نے اسرائیل کو آرمز سپلائی اور کچھ شپمنٹس ریسٹرکٹ کیے۔ EU لیول پر سینکشنز اور ٹریڈ ایگریمنٹ سسپینڈ کرنے پر کھلی ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے، جو پہلے کبھی اوپنلی ڈسکس نہیں ہوتا تھا۔ UN اور ہیومن رائٹس آفیسز نے بھی اس ایکشن کو اللیگل اور ڈیسٹیبلائزنگ کہا ہے۔ لیکن اب اس کے نتیجے کیا ہیں؟ سب سے پہلے قطر کا میڈییٹر رول ویک ہو گیا ہے۔ اب پارٹیز دوحہ پر ٹرسٹ کرنے میں ہیزیٹیٹ کریں گی۔ دوسرا، مسلم کیپٹلز کی جو یونٹی سمٹ میں دیکھنے کو ملی ہے، اس نے ویسٹ پر پولیٹیکل پریشر کریٹ کر دیا ہے کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کی ڈیمانڈز کو اگنور نہ کریں۔ اور تیسرا، ڈیفنس پیکٹس، لیگل کیسز اور ڈپلومیٹک ڈاؤن گریڈز کی جو بات ہو رہی ہے وہ اگلے کچھ مہینوں میں ریجنل اکنامک اور سیکیورٹی میپ کو بدل سکتی ہے۔ باٹم لائن یہ ہے کہ ایک ٹیکٹیکل آپریشن نے جیو پولیٹیکل فلیش پوائنٹ کی شکل اختیار کر لی ہے۔ سمٹ نے آؤٹ ریچ کو ایک کوہیرنٹ ڈپلومیٹک رسپانس میں بدل دیا ہے، لیکن اصلی ٹیسٹ اب ہے۔